یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بڑی زبردست آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. تو سب سے پہلے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اولی الامر منکم کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، اللہ کی اطاعت اٹ سیلف ایک وجود ہے اس کا، اللہ کے رسول کی اطاعت اٹ سیلف اس کا بھی اپنا ایک وجود ہے. سورۃ الحجرات میں موجود ہے ہمارے پاس پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھو. بے شمار ہم آیات قرآن مجید کی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ بھئی جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی تو گویا کہ اس نے اللہ کی بات مان لی. کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے، اتنا الجھا دیا ہے کہ بعض اوقات خام خواہ ہم لوگ اس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. سادہ سی بات ہے، زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے، اس کا تعلق سیاست سے ہے، تجارت سے ہے، معاشرت سے ہے، نکاح طلاق سے ہے، کسی بھی معاملے سے ہے، آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اتنے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو تمہیں محمد دے دیں اس کو دین بنا لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے رکنے کو تم دین بنا لو. بس اتنی سی بات ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قاعدے پر کتنا مطلب عمل کیا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مثالیں ملتی ہیں. واقعہ افق ہم سب جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی پر، سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمت لگی تھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذلک. تو اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، وحی کا انتظار کیا تھا. حالانکہ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وحی کا انتظار کیا. اور کتنے دن انتظار کیا؟ ایک دن دو دن نہیں، 28 دن انتظار کیا. 28ویں دن سورہ نور کی آیت نازل ہوتی ہے سیدہ عائشہ کی برات میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں اس پر. خود اللہ کے نبی وحی کا انتظار کر رہے ہیں. تو پہلے یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، مجھے نہ تو مسلکی باتیں کرنی ہے، نہ مجھے فقہی مباحث میں الجھنا ہے کہ جی اس کی فقہ یہ ہے تو میری فقہ یہ ہے تو اس کی فقہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے تو آپ کا مسلک یہ ہے تو اس کا مسلک وہ. مجھے یہ باتیں نہیں کرنی. مجھے جنرلی ایک بات کرنی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو امام تو بہت دور کی بات ہے، بڑے سے بڑا امام تو بہت دور کی بات ہے، کسی صحابی کی بات بھی آئے گی اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. یہ دین ہے، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اور یہی اللہ کی اطاعت ہے. اس کو سمجھ لیجئے خوب اچھے طریقے سے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، شیخ الصحابہ ہیں. وہ حج کے حوالے سے ان کا ایک موقف تھا کہ ایک مٹھ سے زیادہ داڑھی جو ہے وہ کٹواتے تھے، یا ان کا موقف تھا کٹوائی جا سکتی ہے. ہمارے لیے عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا یہ عمل دین نہیں ہے. ہمارے لیے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ نے کہا کہ داڑھی چھوڑو، رکھو.
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، سینے تک آتی تھی۔ ہمارے لیے دین ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت اسی چیز پر کی تھی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ سیدہ عائشہ نے کہا جھوٹ ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسانی آنکھ تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار، کوئی نگاہ اس کو پا ہی نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے نور، نور ہے، کیسے دیکھا جائے نور کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر تیار کر کے گئے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ آپ کی وفات کے بعد مدینہ چہار اطراف سے اتنے خطرات میں مطلب گھر گیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہی انکار کر گئے تھے، کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ایک طرف ایرانی سلطنت سپر پاور تھی اس وقت، ایک طرف رومی سپر پاور تھی، یعنی اندرونی بغاوت بھی اور بیرونی خطرے بھی۔ تمام صحابہ نے، جس میں سیدنا عمر فاروق شامل تھے، سیدنا عبداللہ بن سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے صحابہ شامل تھے جو آئے اللہ کے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے کہ آپ ابھی اس لشکر کی روانگی کو پینڈنگ میں ڈال دیجئے، ابھی حالات ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو بھیج دیا تو مدینے میں پیچھے رہے گا کون؟ صرف بچے اور بوڑھے اور عورتیں بس۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا واللہ اللہ کی قسم، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کیا اس کو تو میں ہر صورت میں بھیجوں گا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے کتے جو ہیں وہ ہماری عورتوں کی چادریں کھینچیں، یعنی اس حد تک نوبت آ جائے تب بھی میں اس لشکر کو روکوں گا نہیں، اس لشکر کو تو ہر صورت میں بھیجوں گا۔ یہ اتباع تھی، یہ اطاعت تھی اللہ کے نبی کی۔ اور یہ آپ یقین کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، وہ ان کی جو عظیمت تھی نا، اس پر تو میں کہتا ہوں بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، آپ کے غسل کا معاملہ تھا، آپ کی نماز جنازہ کا معاملہ تھا، آپ کے بعد خلافت کا معاملہ تھا، آپ کی تدفین کا مسئلہ تھا، آپ کی وراثت کا مسئلہ تھا۔ اس موقع پر، ہر موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق جہاں اختلاف ہوا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے لاتے تھے اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایسی تربیت کی، ایک نہیں بیسوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بڑے سے بڑے صحابی، بڑے سے بڑے امام، فقیہ، مفسر، ولی، اگر اس کی بات اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتی ہے تو آپ وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کر لیجئے۔ یہ اطاعت اللہ کے نبی کی ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی تو یہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کچھ اور ہے اور اللہ کی اطاعت کچھ اور ہے، ایسا امپاسبل۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان مبارک سے وحی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جو نکلے گا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت جب قرار دیا تو ایک مائنر سی چھوٹی سے چھوٹے رویے کو بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے، بعض مقامات پر تنبیہ کی ہے۔ عبس وتولی، کیا تھا؟ اللہ کے نبی دین کی دعوت قریش کے بعض سرداروں کو دے رہے تھے، نیت یہ تھی کہ سردار ہے قبیلے کا، اگر اسلام قبول کر لے گا تو پورے کا پورا قبیلہ دین میں داخل ہو جائے گا، اپنا کوئی ذاتی مفاد، ذاتی کام نہیں تھا وہاں پر۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا
ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں اور اپنا کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا تھا، صرف ان کو دیکھا نہیں تھا، ان کو دیکھ کر اپنی توجہ جو تھی وہ قریش کے کافروں کے سردار کی طرف کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تنبیہ کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ہلکا چھوٹا مائنر سا رویہ بھی دین ہے۔ قیامت تک یہ قانون بن گیا عبس و تولی کی اس آیت کے پس منظر میں کہ بھئی ایک مومن کی عزت، ایک عام مومن کی عزت، فقیر مسکین نابینا مومن کی عزت بڑے سے بڑے سرداروں سے بڑھ کر ہے۔ بس یہ قانون بن گیا، یہ ایک مومن کی عزت کعبہ کے غلاف سے بڑھ کر ہے، یہ قانون بن گیا۔ یہ بعض معاملات میں اپنی کچھ بیویوں کے کچھ ایشوز کی بیس پر اللہ کے نبی نے شہد پینا چھوڑ دیا، فوراً سے پیشتر یہ آیت نازل ہوئی، محمد نبی کیا بات ہے، آپ نے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل دین بن جاتا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کوئی کام کرتا یا کسی کام کو چھوڑ دیتا تو وہ دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل پیش کرتا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا، تو وہاں فوراً سے پہلے ان کو ٹوکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام بڑا بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، آپ کا ذکر خیر تو پوری کائنات میں سب سے اوپر کر دیا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑے ہیں، سب سے مخلوقات میں سب سے بلند مقام پر ہیں۔ آپ کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، کس بات کا کلمہ پڑھتے ہیں بھائی؟ جب ہم نے بات اپنی امام کی، اپنے مولوی صاحب کی، اپنے مسلک کی، اپنے حضرت صاحب کی، اپنے ولی صاحب کی ماننی ہے تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کس بات کا مانتے ہیں؟ سوچئے گا ذرا اس بات پہ۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سمجھیے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں سمجھ میں آئے گی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ بھائی میں آپ کو دو تین مثالیں اور دیتا ہوں اور بات یہی ختم کروں گا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ موضوع لمبا ہے تھوڑا۔ مجھے نا نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، بس یہ میرا کام ہونا چاہیے، میں یہ تلاش کروں۔ نماز قبلہ رخ ہونے سے، بلکہ اذان سے شروع کیجیے، اذان سے لے کر نفل سنتیں اور نوافل ادا کرنے تک ایک ایک ایوری سنگل اسٹیپ مسٹ فار یو، مسٹ فار اس، کہ ہم تلاش کریں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا تھا، یہ نہ تلاش کریں کہ یہ کام ہمارے امام نے کیسے کیا تھا۔ جب ہم اپنے استاد کی، پیر صاحب کی، اور نعوذ باللہ میری بات کا یہ مطلب بالکل مت لیجیے گا کہ میں کسی کی توہین کر رہا ہوں، کسی امام، مفسر، فقیہ، محدث، مورخ، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، سب کی عزت سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اہل ایمان فوت ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان کو فضیلتیں ہیں جو آج ہم ان کے نام اتنے عزت سے، احترام سے لیتے ہیں، لیکن ان کی بات کو دین نہیں بنا سکتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو ہم دین نہیں بنا سکتے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ جب سیدنا عمر فاروق کی بات دین نہیں بن سکتی تو مجھے بتائیے اور کس کی بات کو دین بنایا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو جب عمر کی بات دین نہیں بن سکتی تو مجھے بتائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام حسن الشیبانی رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، کس کی بات دین بن سکتی ہے؟ کسی کی بات دین نہیں بن سکتی۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آئے گی تو وہ بات دین نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ کے نبی کی وضاحت نہیں ہے، صحابہ کی وضاحت نہیں ہے، وہاں پر ہم آپ ان خوبصورت لوگوں کی باتوں کو قرآن مجید اور حدیث سمجھنے کے لیے ہم ان کو بیس بنائیں گے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔